الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، زیارات مکہ مکرمہ کے عنوان سے ہم شارٹ کلپ بنا کے چھوٹے چھوٹے آپ کی خدمت میں مختلف مقامات کا تعارف کروا رہے ہیں اور مختلف تاریخی چیزوں کا تعارف کروا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ بہت ساری چیزوں کا تعارف ہو گیا ہے اور بہت ساری چیزیں بھی رہتی ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ مختصر اور جامع طریقے سے سب چیزوں کا تعارف کرواؤں۔ اور اس کے سلسلے میں عرض ہے کہ میں نے کوشش کی ہے کہ یہ جو بھی معلومات ہوں وہ تحقیقی ہوں اور مصدقہ ہوں اور مستند کتابوں سے میں نے یہ چیزیں لی ہیں، سنی سنائی کچی پکی روایات من گھڑت باتیں اس طرح کی نہیں ہیں۔ تو بہرحال تاریخی چیزیں ہیں، پھر بھی اس میں کوئی کمی بیشی خدا نخواستہ ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر کمی کوتاہی ہو جائے تو مجھے معاف فرما دے اور مجھے حق اور سچ اور صحیح اور تصدیق شدہ بات کہنے کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا موضوع ہے مکہ مکرمہ کی تاریخی مساجد۔ اب وہ مساجد کچھ تو آج بھی موجود ہیں اور کئی باقاعدہ ان کو نئی شکل دی گئی ہے، بڑی اچھی خوبصورت اور کھلی مسجدیں بنائی گئی ہیں، اور کئی مسجدیں ایسی ہیں کہ کئی سو سال پرانی ہیں اور وہ اسی جگہ اسی ترتیب سے موجود ہیں، اور کئی مسجدیں ایسی ہیں جو حرم پاک کی توسیع میں یا دائیں بائیں جو ہے ضروریات ہیں تو ان کی توسیعات میں وہ مسجدیں شہید کر دی گئی ہیں۔ یہ جو مساجد ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ان ساری جگہوں میں اس وقت مساجد تھی، بلکہ یہ مساجد کا جو دور یہ سلسلہ ہوا وہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر تابعی ہیں، انہوں نے یہ سلسلہ شروع فرمایا تھا کہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تاریخی اور خاص کوئی نشست ہوئی، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قیام فرمایا، تو آپ کی نسبت سے کوئی بھی ایسی جگہ ان کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اس کو محفوظ کرنے کے لیے وہاں چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنا دیں کہ مسجد بن جائے گی تو یہ جگہ محفوظ رہے گی، جب محفوظ رہے گی تو وہ حضور کی نسبت سے تاریخی چیزیں محفوظ رہیں گی۔ اور اس کے بعد خلافت عثمانیہ ترکوں کی حکومت آئی تو ان کو بھی اس کا بڑا ذوق تھا، شوق تھا، وہ اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے کہ ہر چیز جو ہے وہ تاریخی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، صحابہ کرام کی نسبت سے جو بھی چیز ہو اس کو محفوظ کر لیا جائے، تو اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور یہ ایسی چیز ہے اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں حدیث میں ان مقامات کا تذکرہ ہے، لیکن وہ جگہیں کون سی ہیں، وہ چیز کون سی ہے، وہ نسبت کیا ہے، وہ اگر جگہیں ختم ہو جائیں تو اس کے اندر وہ پھر کیفیت نہیں بنتی۔ جب وہ جگہ موجود ہوتی ہے تو بندہ 1400 سال پرانے اس میں چلا جاتا ہے تاریخ میں، اور وہ چیزیں ان کو یاد آ جاتی ہیں۔ تو اس نسبت سے بہرحال تو میں مختصراً جو ہے جو مکہ مکرمہ میں مختلف مساجد ہیں میں ان کا آپ کی خدمت میں تذکرہ کروں گا۔ سب سے پہلے مسجد ذی طوا کے ساتھ، یہ وہ مسجد ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تو ذی طوا ایک جگہ ہے بیت اللہ سے شمال کی جانب تقریباً بنتا ہے، شمال مغرب کی جانب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو وہاں قیام فرمایا تھا، اور وہاں کنواں تھا، ذی طوا اس کا نام تھا، اس کنویں سے اس کنویں کا پانی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل بھی فرمایا تھا، تو وہاں قیام کی وجہ سے، غسل کی وجہ سے وہاں چھوٹی سی مسجد بنائی گئی تھی۔ اب وہ حرم کی توسیع کہ اس میں باب عبداللہ والی سائڈ پہ جو توسیع ہو رہی ہے اس میں اندر شامل ہو گئی ہے یا ہونے والی ہے۔ نمبر 2، مسجد اجابہ۔ مسجد اجابہ یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حج پہ تشریف لائے تھے اور حج مکمل فرما لیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج مکمل کرنے کے بعد 13 کی رمی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، جو ان کا عمرہ قضا ہو گیا تھا، رہ گیا تھا ان کی بیماری کی وجہ سے، مخصوص حجام کی وجہ سے، ان کو ان کے بھائی کے ساتھ بھیج دیا کہ جاؤ تم جو ہے تنعیم والی جگہ جہاں آج کل مسجد بنی ہوئی مسجد عائشہ، وہاں سے جا کے احرام باندھ کے آؤ اور اپنا عمرہ مکمل کر لو۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے تشریف لے گئی، اور اس میں جتنا بھی وقت لگا آنے میں، جانے میں، عمرہ کرنے میں، تو کافی ٹائم لگا تھا، کہ اس وقت پیدل اونٹوں پہ جانا آنا کافی 7-8 کلومیٹر جانا، 7-8 کلومیٹر آنا، پھر عمرہ بھی۔ تو اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ قیام فرمایا تھا، اس محلے میں قیام فرمایا تھا، تو اس جگہ جو ہے نا بعد میں پھر جہاں اپنی قیام فرمایا اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خاص جگہ پہ بعد میں مسجد بنا دی گئی، اور اس مسجد کا نام ہے مسجد اجابہ۔ اور یہ محلہ اس حوالے سے بھی تاریخی ہے کہ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکالنے کی اور جو سازشیں شرائطیں ہوتی تھی، تو اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکالنے کی جو باتیں ہوئی اور بڑی تکلیف دہ انداز میں باتیں ہوئی، اور آپ کو تانے دے کے تکلیف دے کے نکالے جانے کی باتیں ہوئی، تو اس محلے میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ قیام فرمایا، اس نسبت سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ کل اس جگہ مجھے کوئی ٹھہرنے نہیں دیتا تھا، آج میں اسی محلے میں بہت ہی عزت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ حج کر کے یہاں قیام پذیر ہوں۔ اور اس کے بعد ہے مسجد حمزہ۔ مسجد حمزہ جہاں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، یہ مسفلہ کی طرف جگہ بنتی ہے، تقریباً حرم سے تقریباً 500-600 کلومیٹر، تو وہاں مسجد حمزہ بنی ہوئی ہے، وہاں پہ حضرت حمزہ کا گھر تھا۔
آگے مسجد رایا. مسجد رایا کہتے ہیں جھنڈے کو کہتے ہیں. فتح مکہ کے موقع پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حرم پاک سے باہر، بیت اللہ شریف سے باہر مشرق شمال کی جانب بنتی ہے جگہ، حرم مسجد سے تقریباً کوئی آدھا کلومیٹر یا اس سے بھی کم ہے. تو اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کا جھنڈا گاڑا تھا. تو فتح کا جھنڈا جہاں گاڑا تھا تو اس جگہ مسجد بنائی تھی. اس مسجد کا نام رکھا مسجد رایا. اور اس کے بعد ہے مسجد جن. مسجد جن یہ بھی ابھی بھی موجود ہے. باب فتح سے نکلیں تو 4-5 منٹ کے فاصلے پہ مسجد جن ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کو تبلیغ فرماتے تھے، اور اس جگہ جنہوں نے دعوت اسلام کو قبول کیا تھا. اس جگہ حضور کے پاس قرآن پڑھنے بھی آتے تھے. تو اس وجہ سے اس خاص مقام پہ مسجد بنائی گئی اور اس مسجد کا نام رکھا گیا مسجد جن، اور وہ بڑی خوبصورت اور شاندار مسجد آج بھی موجود ہے. اسی طرح ایک مسجد ہے مسجد الشجرہ. مسجد الشجرہ، شجر کہتے ہیں درخت کو. تاریخ میں ہے کہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ مختلف ڈیمانڈ کیا کرتے تھے، کبھی کس انداز میں کبھی کس انداز میں. تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کے ہاتھ سے معجزات ظاہر ہوتے تھے، اور کبھی ان کے ڈیمانڈ کے بغیر بھی اللہ کی طرف سے حضور کے ہاتھوں معجزات ظاہر ہوتے تھے. چنانچہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو ہے نا باب فتح سے باہر نکلے مسجد جن کے ساتھ ہی بالکل یہ درخت ہے سامنے. تو اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے تو ایک درخت لگا ہوا تھا. وہ درخت زمین کو چیرتی ہوئی حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا. یہ یعنی درخت زمین کو چیر کر، پتھر تھے ان کو چیر کر حضور کے پاس آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا. تو اس جگہ پھر جہاں پہ درخت لگا ہوا تھا اس جگہ پہ مسجد بنائی گئی تھی. اس مسجد کا نام ہے مسجد الشجرہ، درخت والی مسجد. بہرحال وہ مسجد ابھی بھی موجود ہے. مسجد جن بھی موجود ہے اور مسجد الشجرہ بھی موجود ہے. اور اس کے علاوہ ایک مسجد ہے مسجد مدعا، اور یہ بھی باب فتح سے باہر ہے. یہ اس جگہ مسجد تھی جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کے یہاں سے اللہ کے حکم کے مطابق بیت اللہ کو چھوڑ کے چلے گئے، ان کو بالکل اکیلے. اللہ کا حکم تھا. بیوی پوچھنے لگی اب ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں اس بالکل ویرانے میں جہاں کوئی زندگی کے آثار نہیں، تو اب ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی ذریعہ وسیلہ بھی نہیں. تو آپ نے ان کی طرف نہ توجہ کی نہ ان کی بات سنی. لیکن چلتے چلتے اس جگہ جب پہنچے، بیوی بھی پوچھ رہی تھی، تو انہوں نے صرف یعنی آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے اشارہ کیا کہ اللہ کا حکم ہے تو اس لیے میں جا رہا ہوں. تو بیوی بھی سمجھدار تھی، سمجھ گئی، نبی کی بیوی تھی، نبی کی ماں. تو انہوں نے اشارہ سمجھ لیا. تو حضرت حاجرہ نے پھر وہیں سے جو ہے نا واپسی کی اور سمجھ کر کہا کہ اللہ کا فیصلہ ہے، تو جس اللہ نے آپ کو جانے کا حکم دیا وہ اللہ ہماری حفاظت اور نگہبانی اور نگرانی بھی کرے گا. تو اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ مغرب کی نماز بھی ادا فرمائی، اور یہ باب مدعا کے سامنے ہے. یہ چند مسجدیں ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں جن کا تعارف کیا، اور باقی مساجد کا تعارف انشاءاللہ اگلی مجلس میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.